بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو اہم ترین معاملے کی خبر دیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر مسلط جنگ اور پاکستان کا اس جنگ بندی کے لیے سفارتی کردار اور کوششیں انتہائی اہم اور کلیدی رول اختیار کرتی جا رہی ہیں، اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا اور فریقین تک پاکستان کی تعمیری سفارتی رسائی سے متعلق انہیں آگاہ کیا۔ اختلافات مذاکرات سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے، امت کی صفوں میں اتحاد و یگانگت اور ہم آہنگی پر زور دیا۔ کہا علاقائی استحکام کے لیے فوری طور پر جنگ کا خاتمہ ضروری ہے۔ سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مسلسل حملوں کے دوران مذاکرات کی باتیں قابل یقین نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کا آغاز کیا اور حملے اب بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ان کی جانب سے ثالثی یا سفارتکاری کے دعووں پر یقین کرنا مشکل ہے۔ مختلف ممالک ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ارادے نیک ہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستانی ہم منصب اور دیگر ممالک کے سفارتکاروں سے رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاکستان میں سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست یا بالواسطہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سفارتی پیش رفت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسی خبریں میڈیا میں ضرور آئی ہیں، لیکن ان کی معلومات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت دوست ممالک تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ کوششیں جنگ کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اور اہم خلیجی ملک متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کو ہتھیاروں اور فوجی دستوں کی ضرورت نہیں۔ یو اے ای وضاحت چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں کن ممالک پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی جارحیت کے آغاز کے بعد سے برادر اور دوست ممالک مسلسل رابطے میں ہیں۔ کچھ ممالک نے حقیقی حمایت فراہم کی جبکہ کچھ صرف بیانات تک محدود رہے۔ امارات نے مقابلہ کرنے اور ثابت قدم رہنے کی اپنی صلاحیت ثابت کی ہے۔ امارات کو ہتھیاروں اور فوج کے بجائے حمایت سے متعلق وضاحت کی ضرورت ہے۔ اسپین جو ہمیشہ سے ایک مختلف سٹانس لیتا رہا ہے، ایک اور اہم بیان اس کے وزیر اعظم کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو لبنان میں بھی وہی تباہی پھیلانا چاہتا ہے جو غزہ میں دیکھی گئی۔ پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے اسپین کے وزیر اعظم نے کہا کہ ایران کی نئی سپریم قیادت اپنے پیش رو کے مقابلے میں زیادہ سخت موقف رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجتبی خامنئی اپنے والد کی طرح آمرانہ سوچ رکھتے ہیں اور ان سے بھی زیادہ سخت گیر حکمران ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے ایران امریکہ جنگ میں پاکستانی سفارتی کردار پر اتحادی جماعت کے سربراہ بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر بات چیت کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی شرکت کی۔ دونوں وزراء اعلیٰ کی وزیر اعظم کو صوبوں میں توانائی بچت سے متعلق اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی اور تجاویز پر بریفنگ۔ اور انتہائی اہم خبر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکہ کی تمام سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی فوجیوں کی تعیناتی پر بھی گہری نظر ہے۔ جو کچھ جرنیلوں نے بگاڑا ہے اسے سپاہی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ یہ سپاہی بھی نیتن یاہو کے وہم و گمان کا شکار ہو جائیں گے۔ ہماری اپنی سرزمین کے دفاع کے عزم کو آزمانے کی کوشش نہ کریں۔
باقر غالباف کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ امریکہ کی جانب سے 3000 فوجیوں کی پیرا ٹروپرز کی تعیناتی کے حوالے سے باقر غالباف رد عمل دے رہے تھے۔ 28 فروری 2026 سے شروع ہونے والی ایران جنگ میں جانی نقصان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ جنگ ایک علاقائی تنازع کی شکل اختیار کر چکی، جس میں متعدد ممالک براہ راست یا بالواسطہ متاثر ہو رہے ہیں۔ مختلف ممالک سے موصول تازہ اعداد و شمار کے مطابق ایران میں سب سے زیادہ جانی نقصان رپورٹ ہوا، جہاں اب تک 1500 کے قریب افراد جاں بحق، 18000 زخمی ہو چکے۔ عراق میں 81 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان بھی شدید متاثر ہوا ہے، جہاں 1039 سے زائد افراد جاں بحق، 2876 زخمی ہوئے۔ قبرص اب تک اس جنگ سے محفوظ رہا ہے۔ اسرائیل میں 18 ہلاکتوں، سینکڑوں کے زخمی ہونے کی رپورٹ ہے۔ اردن میں کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی، تاہم 29 افراد زخمی ہوئے۔ خلیجی ممالک میں سے کویت میں 12، بحرین میں 2، قطر میں 7، سعودی عرب میں 2 ہلاکتیں ہوئیں۔ متحدہ عرب امارات میں 8 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی، جبکہ عمان میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ امریکہ کے بھی 13 اہلکار ہلاک اور 290 زخمی ہوئے ہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی کا سینئر ایرانی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ سامنے آیا ہے۔ خبر ایجنسی نے سینئر ایرانی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ پاکستان نے امریکی تجاویز ایران کے حوالے کر دی ہیں۔ گزشتہ روز وال سٹریٹ جرنل، نیو یارک ٹائمز اور دیگر اخبارات نے خبر شائع کی تھی کہ 15 تجاویز پر مبنی ہیں، امریکی تجاویز ہیں جو پاکستان کے حوالے کی گئی ہیں تاکہ ایران کو پہنچا دی جائیں۔ اور اب برطانوی خبر ایجنسی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو امریکی تجاویز 15 نکات پر مشتمل امریکی تجاویز اب ایران کو پہنچا دی گئی ہیں۔ اور گورنر سندھ کی تبدیلی کے بعد ایم کیو ایم ناراض دکھائی دے رہی ہے۔ پریس کانفرنس آج سامنے آئی۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ فوری طور پر 28ویں ترمیم لائی جائے، مقامی حکومتوں کو مستحکم اور بااختیار بنانے کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کا مجوزہ آئینی ترمیمی بل اس ترمیم میں شامل کیا جائے۔ کرن خان کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دہائیوں سے کراچی بہادرآباد مرکز پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی حکومت اور پاک افواج نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ثالثی اور مذاکرات کے جس عزم کا اظہار کر رہا ہے، ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے۔ خالد مقبول نے کہا کہ جنگ زدہ علاقوں میں اقتدار کو عوام کی جانب منتقل کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مقامی حکومتوں کے حوالے سے ایم کیو ایم کے مجوزہ ترمیمی بل کو 28ویں ترمیم میں شامل کر کے اسے فوری ایوان میں لایا جائے۔ ہم نے آپ کا ساتھ دینے کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے صرف ایک مطالبہ رکھا تھا آپ سے۔ ایک مطالبہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ایم کیو ایم کے پاس ایک کونسلر نہیں تھا، کسی ایک شہر میں ایم کیو ایم کا میئر نہیں آ سکتا۔ آج اس بات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 28ویں ترمیم فوری طور پہ لائی جائے، اور اس میں اگر واحد ترمیم یہ بھی کرنی پڑے تو اس کے ذریعے فوری طور پر یہ منتظر قوم کو اور اس منتظر سیاسی جماعت جو آج آپ سے مخاطب ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ۔ اس موقع پر سینئر مرکزی رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ آج کی دنیا نے دیکھا کہ جنگوں کے دوران سول ایڈمنسٹریشن فوج کے ساتھ متحرک ہوتی ہے۔ پاکستان کا آج کا نظام 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس ہے اور پاکستان میں 400 شہر ہیں جن کو گورن کرنا موجودہ نظام کے ذریعے ناممکن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں جاری جنگ کے حالات میں ایم کیو ایم کی اس آئینی ترمیم کی ماضی سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، اب آئندہ کی تیاری کے لیے اس ملک کی مجبوری ہے۔ اب پیٹرول کا ایشو دیکھ لیں، دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی کرائسس آتا ہے، آپ پرائسز تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صوبائی فورس یا فیڈرل فورس آ کر اس کو کنٹرول کریں گے؟ اگر آپ نے گلی کوچوں میں اختیار اور وسائل نہیں دیے تو آپ کے اندر دشمن اتنے خلفشار پیدا کر دے گا کہ آپ اپنی انٹرنل سیکیورٹی دیکھیں گے یا آپ اپنی ایکسٹرنل سیکیورٹی دیکھیں گے۔
डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क में जागीरदाराना जमहूरियत को शराकती और शमूलियती जमहूरियत में तब्दील किया जाए और अवाम को अपनी तकदीर बदलने के फैसले का हक दिया जाए। उनका कहना था कि मौसर और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर हो चुका है। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं। एमकेएम रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया है सिंध के वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने। वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने कहा है कि हर उस तरमीम की मुखालिफत करेंगे जो सिंध की तक़सीम के लिए लाई जाएगी। कहा सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम पर समझौता नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 140A की तशरीह अपनी मर्जी से करना आइन के साथ मजाक है। बल्दियाती निज़ाम के नाम पर एमकेएम को कराची को सिंध से अलग करने की साजिश को हवा दे रही है। वफाक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने की तरक्याती बजट में कटौती कर दी है और इस पर सैफुर रहमान से तफसील जानेंगे। वज़ीर मनसूबा बंदी अहसन इकबाल ने PSDP में कटौती की तस्दीक की है। सैफुर रहमान से जानते हैं। सैफुर रहमान नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ, ये बताइएगा, आप ये कह रहे हैं कि जो नुकसान हो रहा था, जो बोझ उठा रहा था, अब वो PSDP से ले लेगी हुकूमत? जी बिल्कुल। रवां माली साल का जो तरक्याती बजट था वो 1000 अरब रुपए था, उसमें 100 अरब रुपए की कटौती कर दी गई है और मजमूई तौर पर जितने भी प्रोजेक्ट। सैफ हमारी आवाज़ सुन सकते हैं आप? हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ, लेकिन हम ये सूरत हाल आपको समझा दें। हुकूमत का ये कहना है कि आलमी मंडी में कीमतें ज़्यादा हैं और पाकिस्तानियों पर बोझ ना डालने के लिए कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। इससे 100 से 70 अरब रुपए का बोझ कौमी ख़जाने पर पड़ रहा था, हुकूमत खुद बर्दाश्त कर रही थी। अब ये PSDP में यानी तरक्याती बजट में कट लगाया गया है 100 अरब रुपए का और वहाँ से ये अखराजात हासिल किए जाएंगे। एक बार फिर सैफ रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सैफ, नाज़रीन को समझाइएगा हमारे। जी, जिस तरह मैंने बताया कि रवां माली साल के लिए 2025-26 के लिए हुकूमत ने PSDP की मद में विफाकी तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए का रखा था, तो उसमें 100 अरब रुपए की कटौती कर दी गई है। तमाम जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सब में 10% कटौती होगी, तो 1000 अरब रुपए से कम होकर रवां माली साल के लिए ये तरक्याती बजट जो विफाक का है ये 900 अरब रुपए रह जाएगा। इस हवाले से विफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि वजारत खजाना के कहने पर ये कटौती की गई है। तो इस हवाले से अभी तक गवर्नमेंट ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बरकरार रखी थी पिछले 2 हफ्तों के दौरान, आपको मालूम होगा कि एक मरतबा गवर्नमेंट ने 24 अरब रुपए की सब्सिडी पे की थी, PDC जो प्राइस डिफरेंशियल क्लेम था, जो कीमतें ऊपर जा रही थी, और दूसरी मरतबा हुकूमत ने इसी हवाले से 48 अरब रुपए की जो थी वो सब्सिडी पे की थी। तो अभी तक गवर्नमेंट 72 अरब रुपए की सब्सिडी पे कर चुकी है। तो आइंदा जो अगले हफ्ते के लिए जो कीमतें आएंगी तो इस पे ये उम्मीद की जा सकती है कि गवर्नमेंट के पास मजीद फंड्स होंगे, क्योंकि इसमें अब देखें कि 72 अरब रुपए गवर्नमेंट ने अभी तक PDC की मद में पे किए हैं, सार्फिन के लिए कीमतें बरकरार रखकर उनको रिलीफ दिया है। तो अभी इसमें 28 अरब रुपए की गवर्नमेंट के पास और इसी हवाले से फिस्कल स्पेस होगी। तो आज इस हवाले से बाज़ाब्ता भी नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया आपका सैफुर रहमान, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। अब नए हॉर्मोन्स बंद है और खत्ते भर में गैस और पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। भारत में गैस और पेट्रोल का बहरान देखा जा रहा है। अरब मीडिया के मुताबिक गैस की किल्लत ने भारत के गरीब तबके को दोबारा लकड़ी और कोयले जलाने पर मजबूर कर दिया है। बड़ी तादाद में भारतीय अवाम गैस सिलेंडर्स हाथ में लिए गैस के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मार्केटों में मिलने वाली गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। नाअहली बद इंतजामी के बायस भारतीय अवाम पेट्रोल के हुसूल के लिए तवील कतारों में लगने पर मौजूद हैं। हर पेट्रोल पंप पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं।